بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہر کالج ای لرننگ اردو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہیں آپ بہتر طریقے سے ڈیلی بیسس پہ کام کر رہے ہوں گے۔ چلیں آج وقت آئے کہ بغیر آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکچر سے پہلے چند تصاویر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک تصویر ہے جو کہ رابعہ دورانی اورنگ آباد حیدرآباد دکن کے باقی تصویر ہے۔ اس کے بعد انجمن ترقی اردو پاکستان کی تصویر۔ ایک کتاب کا نام ہے اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا کردار۔ اس کے مصنف ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب ہیں، یہ آپ نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد مولوی عبدالحق کی اپنی تصویر، ٹھیک ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد شاید آپ کے ذہن میں ہمارا موضوع آ گیا ہوگا کہ آج ہم مولوی عبدالحق کی تصنیف کردہ ایک موضوع کے بارے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور مولوی عبدالحق کے بارے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ان کے خدمات کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو بتائیں گے اور ان کی ایک تصنیف کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ نام کیا ہے، آج کا ہمارا موضوع کیا ہے، نام دیو مالی، ٹھیک ہے۔ مولوی عبدالحق کی تصنیف ہے نام دیو مالی۔ مولوی عبدالحق 1870 میں پیدا ہوئے اور 1961 میں انتقال کر گئے، ٹھیک ہے۔ مولوی عبدالحق کب پیدا ہوئے، 1870 میں پیدا ہوئے اور 1961 میں انتقال کر گئے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم ان کا مختصر تعارف آپ کو بتائیں گے کہ مولوی عبدالحق کہاں پیدا ہوئے۔ ہاپڑ ہندوستان میں مولوی عبدالحق پیدا ہوئے، فیروز پور میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ D.Litt کی اعزازی ڈگری الہ آباد یونیورسٹی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے D.Litt کی ڈگری حاصل کی۔ D.Litt کی ڈگری کا کیا مطلب ہے، ڈاکٹر آف لٹریچر، ٹھیک ہے۔ D.Litt کا کیا مطلب ہے، ڈاکٹر آف لٹریچر، اس کا مطلب، ٹھیک ہے۔ الہ آباد یونیورسٹی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انہیں قوم کے لیے خدمات کی اعتراف میں D.Litt کی ڈگری اعزازی ڈگری دی تھی، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم خود کسی اس میں ڈگری میں انوالو ہوتے ہیں اور خود مکمل کر لیتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب کوئی شخص کسی خاص کام کو کر لیں یا کوئی قوم کے لیے کوئی خاص کام کر لیں تو ان کو اعزازی طور پر ڈگریاں دی جاتی ہیں، تو انہیں بھی الہ آباد یونیورسٹی نے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے D.Litt کی ڈاکٹر آف لٹریچر کی ڈگری دی تھی اردو ادب کے خدمات کے اعتراف میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری رہے، صدر انجمن ترقی اردو بھی رہے۔ اس کے بعد قائم پاکستان کے بعد پاکستان چلے آئے اور انجمن ترقی اردو ادب کی بنیاد رکھی۔ یہیں پر انجمن ترقی اردو کی صدر کی حیثیت سے کام کیا۔ اردو ادب کے لیے بہت سارے خدمات کے اعتراف میں قوم نے انہیں بابائے اردو کا لقب دیا، ٹھیک ہے۔ بابائے اردو کا لقب ان کے خدمات کے اعتراف میں۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ لقب کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، لقب کیا ہے۔ لقب کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس میں علم کو سمجھنا ہوگا، یعنی یہ اس کی ایک قسم ہے۔ اس میں علم کے 5 اقسام ہیں، اس میں سے ایک لقب بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں علم کیا ہے، اس میں علم کے معنی علامت اور نشان کے ہیں، لیکن گرامر کی روح سے اس میں علم کیا ہے، گرامر کی روح سے مراد اس میں علم وہ خاص نام ہے جو کسی شخص یا اشخاص کی پہچان کے لیے بولا جائے، ٹھیک ہے۔ اس میں علم کیا ہے، اگر اس کے معنی کی لفظی معنی کیا ہیں، علامت و نشان کے ہیں، لیکن اگر گرامر کی روح سے دیکھا جائے تو وہ خاص نام ہے جو کسی شخص کی یا اشخاص کی پہچان کے لیے بولا جائے، اس کو اس میں علم کہتے ہیں۔ اب اس میں علم کی اقسام کتنے ہیں، 5 اقسام ہیں، پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ خطاب ہیں، تخلص ہیں، لقب ہیں، عرف ہیں اور کنیت ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 5 اقسام اس میں علم کی اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خطاب کیا ہے، خطاب سے مراد وہ اعزازی نام ہے جو کسی شخص کو علمی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت یا قوم کی طرف سے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ وہ اعزازی نام جو کسی شخص کو علمی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت کی طرف سے یا قوم کی طرف سے کوئی نام دیا جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے، خطاب کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کی مثال لے لیں تو کسی شخص کی عزت بڑھانے کے لیے اگر کوئی نام دے دیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے، خطاب کہیں گے۔ قائد اعظم، ٹھیک ہے، اس کی مثال کیا ہے، قائد اعظم ہیں، علامہ ہیں، شمس العلماء ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں، خطاب کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔
قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی تھے. تو یہاں قائد اعظم کیا ہے, یہ جو نا اس میں جو نا خطاب کی مثال ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تخلص ہیں. تخلص کا مطلب کیا ہے؟ تخلص اس نام کو کہتے ہیں جو شاعر اپنے اصلی نام کی بجائے شعروں میں استعمال کرتے ہیں, یا تخلص ایسا مختصر نام ہوتا ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کی جگہ شعروں میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو تخلص کہتے ہیں. اس کی اگر ہم مثال لیں تو اسد اللہ غالب, الطاف حسین حالی. غالب ہیں, تخلص حالی ہیں. مولانا محمد حسین آزاد. آزاد یہاں پر کیا ہے؟ تخلص کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہیں لقب. لقب کیا ہیں؟ وہ خاص نام جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائیں, اس کو لقب کہتے ہیں. وہ خاص نام جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائیں, ٹھیک ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لقب کہتے ہیں. لقب کی مثال کیا ہے؟ خلیل اللہ. کیا ہے؟ خلیل اللہ. خلیل اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا دوست. حضرت ابراہیم کا لقب ہے خلیل اللہ. اس کے بعد کلیم اللہ. موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں نا, موسیٰ کلیم اللہ یعنی اللہ سے ہم کلام ہونے والا. اس کے بعد حضرت جناب اسماعیل کو ذبیح اللہ کہتے ہیں, اللہ کی راہ میں ذبح ہونا قبول کیا تھا انہوں نے, اس وجہ سے ان کے جناب لقب ہیں یہ سارے نام. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہیں عرف. عرف کا کیا مطلب ہے؟ وہ نام جو اصلی نام کی جگہ محبت یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے, عرف کہلاتے ہیں. وہ نام جو اصل نام کی جگہ پر محبت یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی اگر ہم مثال دیں تو کالے خان کو جو ہے کلن کہتے ہیں, غلام محمد کو گاما, معراج الدین کو ماجا, نعمان کو مانی, کاشان کو کاشی, شاہدہ کو شادو وغیرہ. ہم جو نا ہماری روزمرہ زندگی میں ہم کہتے ہیں اصل نام کو بگاڑ کر کوئی دوسرا نام رکھ دیتے ہیں, اس کو عرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مختصر. اس کے بعد کنیت. وہ نام جو باپ, ماں, بیٹے, بیٹی یا کسی اور تعلق کی وجہ سے بولا جائے اسے کنیت کہتے ہیں. یعنی خاندانی تعلق کی وجہ سے اگر کوئی نام جو نا بولا جائے تو اس کو کنیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یا اگر اس کی مثال اگر آپ کو دوں تو حضرت ابو طالب کے بیٹے کا نام طالب تھا, آپ بیٹے کی وجہ سے طالب کہلائیں. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم تھا, اس لیے آپ کو جو نا ابن مریم کہلاتے ہیں. دیکھتے ہیں ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. ٹھیک ہے. فاطمہ بنت عبداللہ, یہ بھی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے. محمد کی بیٹی. ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں ان کی مثالیں, یہ آپ نے سمجھ لیا. اس کے بعد واپس آتے ہیں مولوی عبدالحق کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے, تو اب ہم ان کی تصانیف کے بارے میں, بہت ساری تصانیف کے حوالے سے جو نا بہت مشہور ہیں مولوی عبدالحق. تو انہوں نے بہت سارے تصانیف بھی لکھے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں کیا ہیں وہ کتابیں جو مولوی عبدالحق نے خود لکھیں یا ان میں انہوں نے حواشی تحریر کی, وہ کون کون سے ہیں؟ نکات الشعراء ہیں, دیوان تابان ہے, گلشن عشق ہیں, کتب مشتری, دیوان اثر ہیں, تذکرہ ریختہ ہے گویاں ہیں, ریختہ گویاں ہیں, مخزن شعراء ہیں, ریاض الفصحاء, عقدہ ثریا, کہانی رانی کیتکی اور اودھ بہان, تذکرہ ہندی, چمنستان شعراء, ذکر میر, مخزن نکات. یہ تمام کیا ہیں وہ کتابیں ہیں, یا تو ان میں سے بہت ساری کتابیں خود لکھی ہیں اور بہت ساری کتابوں پر مولوی عبدالحق نے کیا کیے ہیں؟ حواشی تحریر کی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی دیکھتے ہیں قواعد اردو ہیں, یہ ان کی اپنی جو خود کی تصنیف ہیں. معراج العاشقین ہیں, باغ و بہار ہیں, ان پر حواشی تحریر کی ہیں. سبرس ملا وجی کی کتاب ہے, اس پر حواشی تحریر کی ہے. اس کے بعد نصرتی حالات اور کلام پر تبصرہ, یہ کتاب ہے. مرحوم دلی کالج پاکٹ انگریزی اردو ڈکشنری, اسٹوڈنٹ انگریزی اردو ڈکشنری, اردو انگریزی ڈکشنری, اسٹینڈرڈ انگلش اور اردو ڈکشنری, لغت کبیر جلد اول, انتخاب کلام میر, دریائے لطافت. یہ تمام کتابیں ہیں جن پر انہوں نے کیا کیا ہے؟ حواشی, یا تو جو نا حواشی تحریر کی ہیں یا جو نا یہ کتابیں ان کی اپنی تصنیف. حواشی کی کیا ہے؟ حاشیہ کی جمع ہے, جس کے جو نا کئی معنی ہیں. اصحاب لغت نے جو لکھے ہیں اس میں شرح لکھنا یا نوکر چا کر حوالات, توضیح, وضاحت وغیرہ کے. ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے متن کے جو نا سوا خالی مقامات پر لکھے جائیں نوٹ
ارد گرد مسافات اطراف وغیرہ میں کچھ لکھا جائے اس کو تو حاشیہ کہتے ہیں، یعنی کسی کی لکھی ہوئی تحریر پر اس میں جو نا معلومات کو مزید اضافہ کر دینا اس کو بھی حاشیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ وہ ساری کتابیں ہیں جن میں سے بہت سارے کتابوں پر انہوں نے حاشیے لکھے اور بہت ساری کتابیں ان کی اپنی تصنیف ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کی اپنی مشہور کتاب ہے چند ہم عصر، ٹھیک ہے، چند ہم عصر ہیں، یہ بہت جو نا مشہور کتاب ہے، مولوی عبدالحق کو اس کتاب نے بہت زیادہ شہرت دی ہے۔ ان کے اپنے لکھے ہوئے جو نا شخصی خاکے ہیں، اس میں 14 معروف شخصیات کے خاکے مولوی عبدالحق نے تحریر کی ہیں جو کہ ان کی شخصیات کی وفات کے بعد لکھی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کی زبان کا اسلوب انتہائی شستہ اور سلیس ہے۔ مولوی عبدالحق کی نثر نگاری عروج پر نظر آتی ہے اس کتاب میں، ٹھیک ہے۔ اس کتاب میں مولوی صاحب کا کرداروں سے غیر جانبداری اور اپنے جذبات اور خیالات کے اوصاف بھی اس کتاب میں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کے بارے میں چند ہم عصر کے بارے میں صابرہ سعید کہتی ہیں کہ مولوی عبدالحق صرف چند ہم عصر ہی لکھتے اور کچھ بھی نہ لکھتے تب بھی اردو میں ان کا نام ہمیشہ عزت و احترام سے صاحب طرز انشا پردازوں کے ساتھ لیا جاتا، ٹھیک ہے۔ ان کو دیکھ لیں، اگر اسی ایک کتاب کی بات کر لیں تو صابرہ سعید کیا کہتی ہیں، اگر مولوی عبدالحق ادب کے حوالے سے اور کچھ بھی نہ کرتے، صرف اور صرف چند ہم عصر ہی لکھتے تو ادب میں ان کا جو نام آج ہیں وہی جو نا مرتبہ ہوتا، یعنی اس کتاب کی بہت بڑی اہمیت ہے جی۔ یہ اصل میں کیا ہیں، تذکرے ہیں 14 شخصوں کے خاکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیونکہ آج ہم خاکہ پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، خاکہ نگاری کو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں خاکے کی تعریف پتہ ہونا چاہیے، آپ لوگوں کو یہ یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ خاکہ نگاری کی تعریف پیپر میں آپ سے یہ سوال آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، 3 نمبر کے 2 نمبر کے سوال دیتے ہیں تعارف میں، تو خاکہ نگاری کی تعریف بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ خاکہ کیا ہے؟ خاکہ ایک سوانحی مضمون ہے جس میں کسی شخص کے اہم اور منفرد پہلو اس طرح اجاگر کیے جاتے ہیں کہ اس کی شخصیت کی جیتی جاگتی تصویر پڑھنے والے کے ذہن میں پیدا ہو جائے۔ خاکہ کیا ہے؟ ایک سوانحی مضمون ہے جس میں کسی شخص کے اہم پہلوؤں کو اس طرح اجاگر کیا جاتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ان خصوصیات کی ایک تصویر کشی ہمارے ذہن میں، ایک خاص قسم کی تصویر ہمارے ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی خاکہ نگاری کی خصوصیت ہے کہ جب کوئی خاکہ پڑھ لیتا ہے تو جو تحریر ہم ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس تحریر کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہنوں میں اس تحریر کی ایک امیج ہمارے ذہن میں بنتی جاتی ہے۔ خاکہ نگاری کی تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم کیونکہ نامدیو مالی ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کہانی کا بہت خوبصورت کہانی ہے ایک طرح سے، ٹھیک ہے، اور پیپر کے حوالے سے نامدیو مالی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سوالات کے لیے، اور اقتباس میں سے ایک اقتباس ضرور اس میں آتے ہیں، نامدیو مالی میں سے ایک اقتباس آپ کے پیپر میں ضرور دیے جاتے ہیں، تو اقتباس کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور سوالات کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ نامدیو مقبرہ درانی اورنگ آباد حیدرآباد دکن کے باغ میں ایک مالی تھا، ٹھیک ہے۔ یہ کردار کا نام ہے مالی ہے، ٹھیک ہے۔ کہاں پر کام کرتے ہیں؟ رابعہ درانی اورنگ آباد حیدرآباد دکن، یہ انڈیا میں، ٹھیک ہے، ادھر انڈیا میں۔ تو مولوی عبدالحق صاحب کیا کرتے تھے یہاں پر نگرانی کا کام کیا کرتے تھے۔ ان کا مکان بھی اسی احاطے میں تھا۔ اپنے بنگلے کے ساتھ چمن بنانے کا کام نامدیو کے سپرد کیا، ٹھیک ہے۔ نامدیو کے حوالے کیا کیا؟ اپنے بنگلے کے ساتھ چمن بنانے کا کام نامدیو کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ مولوی عبدالحق خود کمرے میں کام کرتا رہتا ہے۔ میز کے ساتھ ساتھ کرسی لگی ہوئی ہے، وہاں بیٹھ کر مولوی عبدالحق چمن کا نظارہ کرتے ہیں۔ لکھتے لکھتے جب کبھی نظر ادھر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو نامدیو مالی کو اپنے کام میں انتہائی مصروف پاتے ہیں۔ بعض دفعہ مولوی عبدالحق صاحب کہتے ہیں کہ نامدیو مالی کی حرکتیں دیکھ کر تعجب ہوا کرتے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ نامدیو ایک پودے کے سامنے بیٹھ کر پانی ڈال کر ان کی ڈول درست کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ڈول درست کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی
نام جو مالی باغ میں کام کرتے ہیں تو انہیں پودوں سے انتہائی درجے کی محبت تھی. ہر طرح سے پودوں کا خیال کرتے ہیں, پانی ڈالتے ہیں, اس کی ڈول جو ہے درست کرتے ہیں, پھر الٹے پاؤں پیچھے ہو کر ان کو دیکھنا شروع کرتے ہیں اور اتنا خوش ہو جاتے ہیں. اور یہ دیکھ کر مولوی عبدالحق کو انتہائی حیرت ہوتی ہے کہ جو نا نامدیو مالی کیا کر رہے ہیں, پودوں کو دیکھتا ہے, پیچھے مڑتا ہے, پانی ڈالتا ہے اور انہی پودوں کو دیکھ کر انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اپنے پودوں کو دیکھ کر, پودوں کو جو ہنستا مسکراتا دیکھ کر وہ خود بھی جو نا مسکراتے ہیں. تو مولوی عبدالحق کو ان میں جو نا ان کا یہ کام دیکھ کر انتہائی دلچسپی ہونے لگتی ہے اور بعض اوقات اپنا کام چھوڑ کر نامدیو مالی کو دیکھتا رہتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں. لیکن نامدیو مالی کا اپنے جو نا کوئی اولاد نہ تھی, لہٰذا انہوں نے پیڑ پودوں کو ہی اپنا جو نا اپنی اولادوں کی طرح جو نا دیکھ بھال کیا کرتا تھا, اپنی اولادوں کی طرح ہی پودوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. ان کی کاٹ چھان, روزانہ کے معمول پر پانی دینا, یہ جو نا ہر وقت ان کا خاص طور پر خیال کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ اپنے چمن کو شاداب دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے جیسے ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک ایک پودے کے پاس جاتا ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے خاموشی سے وہ اپنے پودوں سے جو نا وہ باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے جیسے پودے بڑھتے پھلتے پھولتے تو اس کا جو نا دل بھی بڑھتا اور پھولتا ہوا نظر آتا. وہ نہیں, جب پودے بڑے ہو جاتے اور پودے وہاں پر پھول کھلنے لگتے تو نامدیو مالی بھی جو نا انتہائی خوش ہو جاتا تھا, اس کی چہرے پر خوشی کی جو نا لہر دوڑ جاتی. ٹھیک ہے نا, انتہائی درجے کی محبت اپنے پودوں سے کیا کرتے تھے اور اپنے کام سے انتہائی محبت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, جب بھی کسی کو اپنے کام سے انتہائی درجے کی محبت ہو تو وہ اس کام کو بہتر سے بہتر انداز میں کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. تو ہمیں بھی جو نا ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے, جب بھی کوئی کام کریں تو دل سے کیا کریں تاکہ وہ کام بہتر انداز میں جو نا ممکن ہو سکے اور بہتر انداز میں وہ کام کر سکیں. ٹھیک ہے, اب کیا ہیں جو نا نامدیو مالی باغ میں کام کرتا رہتے ہیں اور جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو نا پودوں کو جو نا کیا اتفاق سے کوئی کیڑا لگ جاتا تو انتہائی فکر مند ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے, نامدیو مالی یعنی جب کوئی پودا یعنی کیڑا لگنے کی وجہ سے مرجھا جاتے ہیں تو نامدیو مالی بہت زیادہ پریشان ہوا کرتے تھے اور اسی پریشانی کی حالت میں بازار سے مختلف قسم کی دوائیں لاتا اور اس پودے کی سیوا کرتے. یعنی جب پودے بیمار ہو جاتے تھے تو بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے, اپنے اولاد کی طرح پودوں کو دیکھتے تھے. تو جب بھی پودے بیمار ہو جاتے یا مرجھا جاتے تو نامدیو مالی بہت پریشان ہوتے اور بازار سے دوائیں لا کر اپنے پودوں کی خدمت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, جس طرح ایک ڈاکٹر جو نا مریض کی عادت کیا کرتے ہیں, بالکل اسی طرح نامدیو مالی اپنے پودوں کی جو نا دیکھ بھال کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ باغوں میں رہتے ہوئے اس کے جڑی بوٹیوں کی جو نا شناخت بھی ہو گئی تھی اور انہی جڑی بوٹیوں کے ذریعے وہ بچوں کے جو نا علاج بھی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, جڑی بوٹیوں سے علاج میں مہارت حاصل ہو گئی تھی کیونکہ نامدیو مالی ہر وقت باغ میں کام کرتے رہتا تھا. لہٰذا یعنی جڑی بوٹیوں سے علاج کس طرح ہوتے, پودوں سے علاج کرنے میں مہارت حاصل ہو گئی تھی. لہٰذا وہ بچوں کے علاج میں بھی انہوں نے مہارت حاصل ہو گئی تھی. اپنے باغ کو انتہائی سرسبز و شاداب اور ہر طرح کے جو نا گھاس پھوس سے جو نا صاف ستھرا رکھتے تھے. ہر لحاظ سے اپنے باغ کو ٹھیک ہے رسوئی کی طرح جو نا آئینہ بنا کر رکھتے تھے. باغ کے لحاظ سے کوئی بھی کام جو نا یہ جو نا کوئی کمزوری نہیں دکھاتے تھے. اپنے اولاد کی طرح اپنے باغ کو صاف ستھرا رکھتے, ہر لحاظ سے ان کی خدمت گزاری میں وقت صرف کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, باغ کے جو نا داروغہ عبدالرحیم خان صاحب جو نا ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو نا وہ بڑے مستعد شخص ہیں. تو عبدالرحیم خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ جو نا اکثر مالیوں کو باغ میں کام کرتے ہوئے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کہیں پر جو کام کرنا ہوا تو وہاں پر کام کرنے والے لوگ اکثر اوقات جو نا بہتر انداز میں کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو عبدالرحیم خان صاحب بھی کیا کہتے ہیں کہ جب کبھی باغ میں جو نا کام کرانا ہو تو بہت سارے جو نا وہاں پر نامدیو مالی کے علاوہ بھی بہت سارے جو نا مالی ہوا کرتے تھے. تو ان کو جو نا ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی تھی, بعض اوقات ان کو جو نا کام کے حوالے سے ڈانٹنا پڑتا تھا. لیکن استعداد کا مطلب فطری قابلیت ہے. ٹھیک ہے, لیکن نامدیو مالی کیا کرتے تھے, ان کو کبھی اس بات کی ضرورت نہیں پڑی کہ جو نا ان کو کام کے حوالے سے ڈانٹنا پڑے یا ان کو کام کے حوالے سے ٹوکنا پڑے. وہ خود جو نا جب صبح سویرے اپنے کام پر آتا اور انتہائی ایمانداری کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہتا. کبھی نامدیو کو کچھ کہنے کی نوبت نہیں آئی. یہ کام کے ساتھ جو ہے نا محبت
کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ نامدیو مالی کو کام کے لیے، اپنے کام کے کرنے کے لیے نہ کسی جو ہے ستائش کی تمنا تھی، نہ کسی مال دولت کی لالچ تھی، وہ صرف اور صرف اپنی اولاد اور اپنے فرض جان کر اپنے پودوں کی خدمت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک سال کیا ہوا کہ بارشیں بہت کم ہوئیں اور کنویں میں پانی ختم ہو گیا، باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، تو نامدیو مالی انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی پودے سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو نامدیو مالی بہت پریشان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا کرتے ہیں جو ہے پورے علاقے میں موجود جو ہے سارے باغ جو ہے نا وہ اجڑ جاتے ہیں، لیکن نامدیو مالی کیا کرتے ہیں، ایک گڑھا جو ہے نا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سینچتا ہے، دور دور سے پانی لا کر اپنے پودوں کو سینچتا ہے، یعنی پانی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب پانی کی قلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو راتوں کو بھی اٹھ اٹھ کر جو ہے نا کیا کرتے ہیں نامدیو مالی پانی لا کر اپنے پودوں کو دینا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آدھا پانی آدھا کیچڑ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی نامدیو مالی دور دور سے جو ہے نا راتوں کو ڈھو ڈھو کر پانی لاتا ہے اور اپنے باغ کو سرسبز و شاداب رکھتا ہے۔ نامدیو مالی کی اس ایمانداری اور جو ہے نا مخلصانہ کام کی وجہ سے مصنف کیا کہتے ہیں کہ اس کو انعام دینا چاہے، لیکن نامدیو مالی نے انعام لینے سے بھی انکار کر دیا، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا میں اپنے کام جو ہے نا اپنے شوق کے لیے کرتا ہوں، میں اپنے ایمان کی وجہ سے کرتا ہوں، اس کے لیے مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نامدیو مالی کی اسی جو ہے نا ایمانداری کی وجہ سے حضرت نظام کو جو ہے نا کو اورنگ آباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا، تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن، ٹھیک ہے، ناظم تعلیمات کو تفویض ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغ بانی مشہور تھا، مقبرہ درانی، اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ کا بہترین نمونہ تھا، مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا، آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز و شاداب نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ باغ جو پہلے سنسان ہوا کرتے تھے، ڈاکٹر صاحب کی بدولت اور نامدیو مالی کے بہتر کام کی وجہ سے آج کی جناب سرسبز و شاداب نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہیں ڈاکٹر صاحب کو آدمی کے پرکھنے کا میں بھی کمال حاصل تھا، ٹھیک ہے۔ شاہی باغ لے جاتے ہیں، کئی نگران اور بیسوں مالی ڈاکٹر صاحب کے شاہی باغ کو حقیقت میں ہی شاہی باغ بنانا چاہتے ہیں، یہاں پر بھی نامدیو کا وہی رنگ تھا، اس نے نہ فن باغبانی کی کہیں تعلیم پائی تھی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلومہ تھا، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس جب راویہ درانی کے حوالے سے یا جب اعلیٰ حضرت نظام اورنگ آبادی کی خوشگوار آب و ہوا میں ان کو جب کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہاں بھی جو ہے نا اس کا یہی حال ہوتا ہے کہ ہر وقت اپنے کام میں مشغول رہتا ہے، جبکہ جو ہے نا نامدیو مالی کے پاس کوئی سند، کوئی ڈگری ان کے پاس باغبانی کے حوالے سے موجود نہیں تھی، بس اگر کوئی جو ہے نا خصوصیت تھی تو پھر ان کا جو ہے نا وہ ایمانداری اور اپنے کام سے لگاؤ تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کام سے سچا لگاؤ رکھتا تھا اور بس اپنے کام سے کام رکھتے تھے، ہر وقت ایمانداری کے ساتھ اپنے پودوں کی جو ہے نا دیکھ بھال میں اپنے آپ کو ہمیشہ مصروف رکھتے تھے۔ نامدیو مالی ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتے، لیکن کیا ہوا کہ ایک دن کیا بات نہ جانے کیا بات ہوئی کہ جو ہے نا شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، یعنی باغ پر نامدیو مالی کام کر رہے تھے، اچانک سے جو ہے نا شہد کی مکھیوں نے باغ پر حملہ کر دیا۔ وہاں پر جتنے مالی تھے، کیونکہ وہ جو ہے نا نامدیو مالی اپنے کام میں مگن تھا، باقی سب جو ہے نا شہد کی مکھیوں کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن کام میں مگن ہونے کی وجہ سے نامدیو مالی کو اس شہد کی مکھیوں کا احساس نہیں ہوتا، اور شہد کی مکھیاں جو ہے نا ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور کاٹ کر وہیں پر بے دم ہو جاتے ہیں، یعنی شہد کی مکھیوں کی کاٹنے کی وجہ سے نامدیو مالی باغ میں ہی گر جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور بے ہوشی کی حالت میں وہیں پر انتقال کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ انتہائی سادہ مزاج بولا اور چہرے پر جو نا ہمیشہ بشاشت اور لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، ہر ایک سے جھک کر ملتا تھا، غریب ہو، تنخواہ کم بھی ہو، پھر بھی جو نا ہر وقت اس کے چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ ضرور ہوتی، ٹھیک ہے۔ اپنی جو نا بساط سے بڑھ کر، یعنی اپنی جو نا اوقات سے زیادہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، خود غریب ہونے کے باوجود لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، اپنے کام سے حد درجے کے جو نا عشق تھا اور ہر وقت اپنے کام میں مصروف رکھتا تھا، اور اپنے کام میں مصروف ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی جان دے دی اور دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی کام سے سچا لگاؤ اتنا زیادہ تھا کہ جب باغ پر مکھیوں نے حملہ کیا تو ان کے مکھیوں کے حملہ کرنے کے جو نا کا احساس بھی تک نہ ہوا، اور مکھیوں نے ان کو کاٹ دیا، اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو نا
کاٹنے کی وجہ سے وہیں پر بے ہوش ہو جاتے ہیں اور وہ وہیں پر اپنی جان دیتے ہیں، یعنی اپنے کام کی، اپنے فرائض کی انجام دہی میں یہ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر وقت نہ کوئی موسم کا کوئی اعتبار تھا، نہ کوئی جو ہے کسی چیز کا، صبح ہو یا شام، ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے نہ کبھی یہ سوچا کہ میں بہت زیادہ کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہت زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کبھی اس طرح نہیں سوچتا، اپنے کام پر کبھی غرور اور تکبر نہیں کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ سب سے محبت، غریبوں کی مدد کرنا، اپنے وقت پر کام پر آنا، ایمانداری کے ساتھ کام کرنا، اس کے بعد وقت پر جو نا چھٹی کر کے جانا، یہ سب جو ان کی خصوصیات میں شامل تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے علاج کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ خدمات کی، اپنے پودوں کو، اپنے باغ کو جو نا سبز و شاداب رکھتے ہوئے نامدو مالی نے اپنی فرائض کے انجام دہی میں باغ میں ہی اپنی جان دے دی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایمانداری کی علامت ہوتی ہے۔ ہمیں بھی نامدو مالی کے اس کردار سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم بھی جب کبھی ہم اپنی زندگی میں کوئی کام کریں تو اس کو ایمانداری کے ساتھ اور جو نا خوش دلی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، تاکہ جب تک کوئی کام دل سے نہ کریں اس کام میں کامیابی کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نامدو مالی کے نقش قدم پر چلیں اور ایمانداری اور جو نا انتہائی بلند حوصلے کے ساتھ اپنے کام کو کریں، تاکہ زندگی میں کامیاب و کامران ہو سکے، ٹھیک ہے۔ یہ چیپٹر بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے اقتباس کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے سوالات اور چیپٹر اقتباس پر بہت زیادہ توجہ دیجیے گا۔ اس کے علاوہ سبق تو یہی ہے کہ جو نا نامدو مالی کے بارے میں ایک مختصر کہانی تھی۔ اب یہ ہے کہ جو نا نامدو مالی سے ہم نے جو نا کیا سبق حاصل کرنا ہے، اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا سبق ملا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ جو نا ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی، دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر شخص میں جو نا کوئی نہ کوئی قدرت کی طرف سے ہر شخص کو صلاحیتیں دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور رکھی ہے۔ اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے، دیکھ لیں اس جو نا صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، نیکی ہے، ٹھیک ہے، نیکی اور بڑائی ہیں، لیکن درجہ کمال تک پہنچنے کی کوشش میں ہی انسان بنتا ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ اس اپنے اندر موجود اس صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس صلاحیت کی مزید بہتری کے لیے، اپنی صلاحیت کو مزید بڑھانے کے لیے ہر وقت ایمانداری اور سچے لگن کے ساتھ ہر وقت کام کیا کریں، تو پھر انسان جو نا انسان کیا ہوتا ہے، عروج حاصل کر لیتا ہے، بلند مقام حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ جو نا ان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ جو نا وہ اپنے اندر کی جو نا قدرت کو، جو نا شخصیت کو پہچان لے، اپنے اندر کی صلاحیت کو پہچان لے اور جو نا اس صلاحیت کی بہتری کے لیے کام کریں۔ لہٰذا سب سے ضروری کیا ہے، سب سے پہلی چیز کیا ہے، ہمیں اپنے اندر موجود صلاحیت کا پتہ لگانا ہوگا کہ ہم بہتر طور پر کیا کر سکتے ہیں، اور اپنی صلاحیت کو پہچاننے کے بعد اس صلاحیت کو مزید جو نا پالش کرنے کے لیے، اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہمیں نیکی اور انتہائی خوش دلی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اس کام کو بہتر سے بہتر انداز میں کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ جس طرح نامدو مالی اپنے باغ کو جو نا سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے ہزار جتن کیا کرتے تھے، ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنے کام روزمرہ امور کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے فرائض کو جو نا بہتر انداز میں جو نا پورا کرنے کے لیے، ہمیں بھی نامدو مالی کے کردار کو آئیڈیل مان کر ہمیں بھی جو نا بہتر زندگی کی طرف گامزن ہونے کے لیے ہمیں ہر وقت ہمہ جہت جو نا کوششیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آج کا جو نا وہ آج کی کہانی، مختصر سی کہانی یہی ہے۔ ہم جو نا اس چیپٹر کے سوالات اور اقتباس آپ کو بتا دیے، تو اس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اس پر ہم ضرور کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر انسان کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو نا انسان کو جو نا ان صلاحیتوں کے بارے میں انسان سے جو نا ضرور سوال کرے گا، یعنی اس دنیا کے چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھے گا کہ میں نے تمہارے اندر یہ تمام صلاحیتیں رکھی تھی، اب تم نے ان صلاحیتوں سے کیا کام لیا، ٹھیک ہے۔ یہ سوال ہماری زندگی کے بعد آخرت میں ہم سے پوچھا جا سکتا ہے، لہٰذا ہمیں جو نا اپنے اندر کی صلاحیتوں کو پہچان کر اس میں مزید بہتری کے لیے
کام ضرور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے انسانوں کی خدمت کرنی چاہیے، جس طرح نامدیو مالی کیا کرتے تھے، خود غریب ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے، لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کی خدمت کریں، نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور خلق خدا کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ یہی ایک بہتر زندگی کی نوید ہے، کیونکہ انسان نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی ابدی زندگی کے لیے بھی فکر مند ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو چیپٹر میں موجود سوالات اور اقتباسات کے ساتھ خاص طور پر ان کی تیاری کریں۔ انشاءاللہ سوالات اور اقتباسات آپ کو لکھوائے دیے جائیں گے یا PDF کے تھرو آپ کو بھیج دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہتر زندگی دے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔